لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويل للمطففين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر، ان رحمتوں والی گھڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمعۃ المبارک کے اس عظیم دن میں ہمیں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر مسجد کے اندر اکٹھے ہونا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور آج کے ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آج کے ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین. آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ گزشتہ جمعۃ المبارک سے پیوستہ ہے، جس کے اندر ہم نے رزق حلال اور تجارت کے جو اصول، جو نصیحتیں نبی کریم علیہ السلام نے اس امت کو یعنی ہمیں بتلائی ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی. تو اس کا ایک حصہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ ڈسکس کیا تھا. آج انشاءاللہ دوسرے حصے کے اندر بھی ہم رزق حلال کے حوالے سے اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک تاجر کو، ایک دکاندار کو، ایک کام کرنے والوں کو جو نصیحتیں ہیں، جو اصول بتائے ہیں، ان پہ ہم آج اپنے مخصوص وقت کے اندر گفتگو کریں گے. پچھلے جمعۃ المبارک پہ 5-6 چیزوں کا ہم نے ذکر کیا تھا. آج کے جمعۃ المبارک پہ ہم پچھلی چیزوں کو نہیں لیں گے بلکہ اگلی چیزوں پہ بات کریں گے.
جس کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور اصول ہمیں عطا فرمایا، اور وہ اصول سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کہ جب بھی دو بندے آپس کے اندر سودا کرتے ہیں نا، ایک خریدتا ہے ایک فروخت کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو اور صاف گوئی سے کام لو، یہ آپ کا حکم ہے۔ یعنی فرمایا کہ اگر اس مال کے اندر جو خرید رہے ہیں جو لے رہے ہیں اس کے اندر کوئی عیب ہے کوئی نقص ہے تو اسی وقت بتائیں۔ فرمایا کہ اگر بتا دیں گے اسی وقت جب سودا ہو رہا ہے، جب باؤ تاؤ ہو رہا ہے، جب بات چیت چل رہی ہے، فرمایا کہ اگر اسی وقت وہ عیب ظاہر کر دیں، وہ نقص بتا دیں، تو فرمایا کہ پھر تمہارے لیے خیر ہے اور اس کاروبار کے اندر تمہارے لیے برکت ہے۔ تو اللہ پاک اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ نے نقص نہ بتایا، جھوٹ سے کام لیا، فریب سے دھوکے سے کام لیا، تو فرمایا کہ پھر وہ تو مال بک جائے گا لیکن اللہ پاک اس میں سے برکت ختم کر دے گا۔ اس بات پہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں تاکید فرمائی کہ اگر کوئی نقص کوئی عیب ہے تو اس کو ظاہر کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ اگر جھوٹ بولیں گے تو پھر برکت ختم ہو جائے گی، مال بک جائے گا، لیکن اگر سچ بولیں گے تو برکت قائم رہے گی۔ اور دوسری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہم معاہدے کرتے ہیں آپس کے اندر، کوئی بات چیت کر لیتے ہیں اور اس کو لکھنا بھی چاہیے، یہ بھی شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہے کہ کوئی بھی معاہدہ کرے کاروباری معاملات لین دین کے حوالے سے اس کو لکھ لے، اس پر گواہان لے، تاکہ کل کو آپ کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اگر آپ دونوں اکیلے بندے آپس کے اندر لین دین کر لیتے ہیں تو تیسرے بندے کو کیا علم؟ کل کو اگر آپ اس سے مال لینے آتے ہیں یا اس کو پیسے نہیں دیتے، یا کوئی بندہ آپ کو پیسے نہیں دیتا اس کاروبار کے، اس کام کے جو آپ دونوں نے طے کیا تھا، تو اب تو گواہ بھی نہیں ہے، آپ کس کے پاس جائے گا؟ تو اس لیے شریعت نے ہمیں بڑا آسان سا ایک نسخہ دے دیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے، کوئی معاملات کرنے لگے، لین دین کرنے لگے، چاہے وہ کسی چیز کا ہو، چاہے وہ پھل ہے، چاہے وہ فصل ہے، چاہے وہ گھوڑا ہے، بھینس ہے، یا اور کوئی بھی کاروباری کام ہے، جب بھی آپ معاملات کرنے لگے تو فرمایا اس پہ گواہ رکھیں، یا اور بھی فرمایا کہ اس کو لکھ لیں، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ معاملات اگر ہم کر لیں تو پھر کل کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، ہمارے لیے بھی اور دوسرے بندے کے لیے بھی۔ فرمایا کہ اگر معاہدے کر لیتے ہیں، وعدے کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو پورا کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پورا نہیں کرتا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کا اس دین سے وہ کوئی تعلق نہیں ہے جو وعدہ بھی کر لیتا ہے لیکن وہ وعدے پہ پورا نہیں اترتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مومن ہی وہ ہے جو وعدہ کر لے تو پھر اس کی وعدہ خلافی نہ کرے بلکہ وعدے پہ پکا رہے اور اس وعدے پہ پہنچے۔ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی 6 چیزیں اگر مجھے ضمانت دے دو کہ حضور ان 6 چیزوں پہ ہم عمل کریں گے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کی ضمانت دیتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ حضور ہم یہ 6 چیزوں پہ عمل کریں گے، تو فرمایا ادھر سے میرا اعلان ہے جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور وہ بڑی باتیں نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان 6 چیزوں میں سے، فرمایا کہ جب بھی بات کرو سچ بولو، جب بھی بات کرو سچ بولو، اور اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جب بھی بازار کے اندر چلو تو نگاہیں نیچی رکھو، نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اور پھر فرمایا چوتھی بات جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسی طرح اس امانت کو واپس لوٹاؤ۔ اور 5ویں بات فرمائی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھ کو تکلیف دینے سے روکو، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ فرمایا کہ اگر ان 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو تو میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں۔
ان 6 چیزوں پہ اگر اور اس میں وعدہ بھی آ گیا ہے کہ جو وعدہ ہم کرتے ہیں چاہے وہ کاروبار کے اندر ہے تو اس کو پورا کریں. ہاں اگر آپ سے وعدے پہ پورا نہیں اترا گیا تو آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں. کوئی بھی مومن مسلمان اتنا سخت دل نہیں ہے کہ آپ کو مہلت نہ دے, اور اگر کوئی مومن مسلمان کسی کو مہلت دیتا ہے تو اس کا بھی بہت اجر ہے کہ جتنے دن مہلت دے گا, چاہے وہ پیسے ہیں, رقم لی تھی یا کاروبار کے اندر پیسے دینے تھے واپس, اگر ہم اس کو جتنے دن مہلت دیتے ہیں وہ اتنے دن اس کا صدقہ شمار ہوتا رہے گا. یعنی پیسے ہمارے واپس کرنے ہیں انہوں نے, لیکن اگر ہم 4 دن 10 دن مہینہ 6 مہینے جتنا بھی وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو دن دے دیتے ہیں تو اتنے دن پیسے بھی آپ کا اتنے ہی واپس آنے ہیں, لیکن فرمایا کہ اتنی دیر تمہیں صدقہ کرنے کا اجر ملتا رہے گا. اور یہاں تک شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی کو 2 مرتبہ قرض دے دیتے ہیں نا, قرض حسنہ, تو فرمایا کہ 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو بڑا ہی آسان رکھا ہے. اور ان 6 چیزوں کی ضمانت پر حضور نے فرمایا کہ جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. اور پھر بڑی اہم بات, ناپ تول کے اندر کمی کرنا. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ویل للمطففین, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بربادی ہے, خرابی ہے ان کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں. ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں. ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے کہ اگر جو قوم بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے, فرمایا وہ قحط سے, بھوک سے, افلاس سے دوچار کر دی جاتی ہے. ان پہ اللہ پاک قحط سالی مسلط کر دیتا ہے. وہ بھوک سے دوچار ہوتے ہیں, وہ قحط سے دوچار ہو جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلی ایک قوم گزری, حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر ہے, ان کی جو قوم تھی نا, ان پہ اللہ پاک نے عذاب اسی وجہ سے نازل فرمایا تھا. اسی وجہ سے نازل فرمایا. ایک تو وہ شرک کرتے تھے اور ایک ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے. ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے تو عذاب کیا دیا. روایات کے اندر آتا ہے کہ 1 ہفتے تک پہلے تو سردی رہی ان کی بستی پر, اور وہ سردی سے ٹھٹرتے تھے. اور پھر جب وہ باہر نکلے دھوپ بھی نہیں نکلی 1 ہفتہ تک. اور پھر جب وہ باہر جنگل کے اندر نکلے تو دھوپ آئی, لیکن وہ دھوپ جب آئی جنگل کے اندر وہ سارے آ گئے تو اللہ پاک نے زلزلہ طاری کر دیا زمین پر, اور اوپر سے اللہ پاک نے پتھر برسانا شروع کر دی. یعنی ان کو عذاب دے دیا اس وجہ سے کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے تباہ کر دیا. اور جب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لائے تو اس وقت بھی لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے. تو آپ کے آنے کے بعد معاملات سدھرے, اور یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی ویل للمطففین. فرمایا خرابی ہے, بربادی ہے ان کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں. اور اگر اس کے 2 آیتیں آگے آپ پڑھیں ویل للمطففین سے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, اگر اس سے آگے پڑھیں تو اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب وہ مال لیتے تھے تو ناپ تول کے اندر پورا لیتے تھے, لیکن جب آگے دیتے تھے تو ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے. یعنی یہ ان کی بتائی ہے اللہ پاک نے کہ یہ خامی تھی. جب لینے کی باری آتی تھی تو پورا لیتے تھے ناپ کر تول کر, لیکن جب گاہکوں کو دیتے تھے آگے فروخت کرتے تھے تو اس میں کے اندر کمی کر لیتے تھے. فرمایا یہ خرابی ہے ان کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو ہم کاروبار کے اندر قسم اٹھا لیتے ہیں یا کوئی فضول بات ہو جاتی ہے, فضول بات سے مراد ایک سودا ہم کرتے ہیں اس کے اندر, اس چیز کے اندر, چاہے وہ کوئی گندم ہے, چاہے وہ بھینس ہے, کوئی بھی چیز لگا لے, اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے, ہم اس کی تعریف ہی بہت کر دیتے ہیں حد سے بڑھ کر. اس کے اندر وہ خوبی ہوتی نہیں, ہم اس کی اتنی تعریف کر دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم فضول باتیں سودے کے اندر کر لیتے ہو اور قسمیں اٹھا لیتے ہو, اس پر صدقہ بھی ادا کیا کرو. یعنی صدقہ کرنے کا بھی تاجر کو حکم دیا ہے. فرمایا کہ ان قسموں پر اور فضول باتوں پر جو تم سودے کے اندر کرتے ہو, سودے کے دوران قسمیں اٹھا لیتے ہو اور فضول باتیں کرتے ہو, اس پہ صدقہ خیرات بھی کیا کرو. تاجر کو حکم دیا. اور پھر ایک اور بات بھی, اگر کوئی چیز ہم کسی سے لے لیتے ہیں اور کسی وجہ سے اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں
تو وہ واپس کرنا اور لینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز ہے۔ اور یہاں تک فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی مومن مسلمان کسی مسلمان کا سودا وہ واپس کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ فلاں وجہ سے میں واپس کر رہا ہوں، اور وہ صحیح اور سلامت ہے جس طرح آپ نے دیا اسی طرح وہ واپس لے آیا، تو فرمایا کہ اگر وہ سودا مسلمان کا واپس کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا گیا آپ کا یا میرا؟ کچھ بھی نہیں گیا۔ ایک سودا تھا ہم نے دیا اور وہ اسی طرح واپس لے آیا، ہمارا کوئی پیسہ نہیں لگا، لیکن صرف اتنی بات پر کہ وہ واپس کرنے آیا اور ہم نے وہ سودا واپس رکھ لیا، اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی سی بات پر، اس لیے کہ اس کی دل آزاری نہیں ہوئی۔ اگر اس کی کوئی مجبوری تھی تو اس مجبوری سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی بندہ مومن کا، مسلمان کا خیال رکھا، اللہ پاک نے ہمارا خیال کر لیا۔ یعنی ہم نے اتنا سا خیال کیا، اللہ پاک نے گناہوں کو معاف کر دیا، اتنی رحمت فرمائی۔ اور پھر آج کے معاشرے کے اندر بڑی اہم بات ہے ذخیرہ اندوزی، اور ذخیرہ اندوزی کے بعد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے کہ فرمایا ذخیرہ اندوزی صرف گناہگار شخص ہی کرتا ہے۔ وہ شخص گناہگار ہے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیں، ذخیرہ اندوزی یہ نہیں ہے کہ آپ سال کی گندم جمع کر لیں، نہیں، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں، اپنے لیے، گھر کے لیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لیا کرتے تھے، یعنی سال کی جو گندم ہے، راشن ہے، وہ جمع کر لیے کرتے تھے۔ ذخیرہ اندوزی سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس وقت کے اندر جو دور چل رہا ہے، اگر کسی چیز کا قحط ہے، بڑی مشکل سے چیز مل رہی ہے، نایاب ہو رہی ہے، اس کو سٹاک کر لینا، ذخیرہ کر لینا، یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ضرورت ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، لیکن وہ ہم نے سٹاک کر دیا اس لیے کہ مہنگی ہوگی تو پھر بیچیں گے، یہ گناہگاری ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ جو شخص کھانے پینے کی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور اس وجہ سے مسلمانوں پہ مہنگائی ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس وجہ سے اللہ پاک اس شخص کو کوڑ اور محتاجی کی بیماری کے اندر مبتلا کر دے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی مسلمانوں کو آسانی دینی ہے، ان کو مشکل کے میں نہیں ڈالنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر قحط آ گیا، زمانہ حضرت صدیق اکبر کا ہے، دور خلافت ہے، تو آپ نے فرمایا، لوگوں سے شکایت کی انہوں نے کہ بہت قحط سالی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صبح ہوگی تو تمہارے پاس گندم بھی آ جائے گی، راشن بھی آ جائے گا، غلہ بھی آ جائے گا، آپ نے فرما دیا۔ اگلی صبح ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کے اندر آتا ہے کہ 1000 اونٹ حضرت عثمان غنی کے جو اشیاء خوراک سے، خورد و نوش سے، کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے تھے، وہ صبح کے وقت حضرت عثمان غنی کے آپ کے دروازے پر آ گئے، اور جب آ گئے تو آپ نے اس کو سٹاک کیا، یعنی گھر کے اندر رکھ لیا اسی دن۔ اور جب شام ہوئی تو مدینہ کے تاجر آپ کے دروازے پر آ گئے، کیونکہ اس وقت قحط سالی تھی۔ جب مدینہ کے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے، انہوں نے کہا ہمیں پتہ چلا ہے آپ کے پاس بہت وافر مقدار کے اندر راشن موجود ہے، اور آپ کو معلوم ہے مدینہ کے جو لوگ ہیں انہیں قحط سالی کا جو شکار ہے، ان کے پاس خوراک نہیں ہے، غلہ نہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو اس لیے ہم آپ سے وہ سارا جتنا مال آپ لے کر آئے ہیں ہم آپ سے خرید لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کتنا نفع دو گے، اس مال پہ کتنا نفع دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے 10 روپے میں اندر چیز لی ہے تو ہم 15 میں لیں گے، یعنی 50% جو ہے وہ ہم آپ کو نفع دیں گے، جتنے میں بھی آپ نے خریدی ہے۔ یعنی آپ نے لاکھ کے اندر کوئی چیز خریدی ہے تو ہم آپ کو 1.5 لاکھ دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی اور فرمایا کہ تم تھوڑا دے رہے ہو، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا۔
مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو مدینہ کے تاجر ٹاپ کے کٹھے ہو کر آئے تھے حضرت عثمان غنی کے پاس، تو تاجروں نے کہا کہ مدینہ کے اندر ایسا کون سا تاجر ہے جو اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ وہ مدینہ کا تاجر نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو تم سے بھی مجھے زیادہ دے رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے وہ 1000 اونٹوں پہ لدی ہوئی ساری کی ساری چیزیں مدینہ والوں پہ خیرات کر دی، صدقہ کر دی، اس لیے کہ مشکل کے اندر تھے۔ آج کے دور کے اندر بھی جو اس کام کو کر رہا ہے، خدا کی قسم اس کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ کرتے ہیں۔ اس گئے گزرے دور کے اندر، مہنگائی کے دور کے اندر، اپنی پاکٹ سے، اپنے کاروبار سے نکال کر راشن اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ محتاجوں کو اپنے سے، غریب جو ہے، جو کم تر ہے مالی لحاظ سے، ان کو دیتا ہے۔ آج کے دور کے اندر وہ عثمان غنی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، وہ دینے والی خدا کی ذات ہے۔ تو آپ نے وہ سارا راشن 1000 اونٹ پہ جو مشتمل تھا وہ لوگوں کے اندر، مدینہ والوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور تقسیم کرنے کے بعد رات ہوئی، سو گئے، اور سونے میں نبی کریم علیہ السلام آپ کی خواب کے اندر تشریف لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ کے اندر ایک روشن قندیل تھی، پکڑی ہوئی آپ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ فرمایا جب میں نے دیکھا آپ کی رغبت میری طرف بڑھ رہی ہے تو میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ میری طرف، میرے بہت قریب ہو رہے ہیں، میری طرف بہت آ رہے ہیں۔ تو اے فرمایا اے عثمان، یہ جو قندیل روشن ہے، یہ جو تو نے لوگوں کے ساتھ بلائی کی ہے، یہ جو صدقہ کیا ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس کو اللہ پاک نے قبول کر لیا ہے۔ تو پتہ چلا جو اس دور کے اندر یہ ذخیرہ اندوزی کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر 61 سالی کے اندر کوئی بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ اور رسول کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اس کو محبوب بنا لیتے ہیں کہ یہ بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم اس سے کیوں نہ محبت کریں۔ تو اللہ پاک اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو 61 سالی کے دور کے اندر بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ذخیرہ اندوزی سے بچنا چاہیے، یہ گناہگاری ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول بتایا، وہ اصول یہ ہے کہ جب بھی سودا کرنے لگے، کوئی چیز بیچنے لگے، تو فرمایا کہ اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے، نقص ہے، تو اس کو ظاہر بھی کرنا ہے، یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی عیب دار چیز فروخت کر دے، کوئی عیب دار جس کے اندر نقص اور عیب ہو اور وہ اپنے بھائی کو دے دے، سوائے اس کے کہ وہ عیب اس کو بیان کر دے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے، بیان کر دے، پھر جائز ہے، مگر نہ جائز نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کسی کے ساتھ دھوکہ بھی نہیں کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر، آپ ایک گلے کا ڈھیر تھا، یعنی گندم کا لگا لے، خوراک کا لگا لے، آپ اس کے پاس سے گزرے اور آپ نے وہاں پر اس گندم کے ڈھیر کے اندر ہاتھ اپنا ڈالا، اور جب ہاتھ ڈالا تو اوپر سے خشک تھی وہ گندم، جب ہاتھ ڈالا تو تری تھی ہاتھوں پر، یعنی وہ گیلی تھی نیچے سے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس مالک کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس کے نیچے گیلی ہے گندم، اوپر سوکھی ہوئی ہے، تم نے یہی گندم اوپر کیوں نہیں کی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بارش ہو گئی، بارش کی وجہ سے گیلی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے، فرمایا یہ دھوکہ ہے کہ اوپر سوکھی گندم رکھی ہوئی ہے اور نیچے گیلی ہے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے میں اس کا کچھ نہیں لگتا، میں اس کا کچھ نہیں لگتا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خدا کی قسم اگر قیامت کے دن کسی کا محبوب ہی کسی سے ناراض ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ جس کو ہم محبوب مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہمیں کیسے پہچان اور معرفت ہوگی قبر کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی؟ کیسے ہم حقدار ہوں گے قیامت کے دن کہ ہمیں بھی شفاعت مل جائے؟ شفاعت اس کو ملے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے۔ فرمایا میرا وہ ہے جو دھوکہ نہ دے کسی مسلمان کو، جو کسی مسلمان کو کے ساتھ دھوکہ بازی نہ کرے۔ فرمایا دھوکہ یہ ہے کہ کاروبار دکھانا کچھ ہے اور دینا کچھ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور فرمایا ان جیسوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور ایک اہم اور بات، ایک اور اصول تجارت کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے فرمایا کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عشر اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، جس کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کہ ایک صحابی ہے، ان کا واقعہ ملتا ہے، حضرت سالمہ بنت حاتب، اور اس نام کے اندر اختلافات بھی ہیں، کسی نے سالمہ بن عبد الرحمن بھی کہا ہے اور بھی نام آئے، لیکن حضرت سالمہ یہ کنفرم ہے۔ حضرت سالمہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے اور حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے مال عطا کرے، مجھے مال عطا کرے، میں امیر ہو جاؤں، میں مالدار ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا کہ تھوڑا مال جو ہوتا ہے نا اس پر شکر ادا کرتے رہنا یہ بہتر ہے کہ تمہارے پاس زیادہ مال ہو اور تم شکر ادا کرنے کی حیثیت نہ رکھنا، طاقت نہ رکھنا۔ تھوڑا مال ہے اس پہ شکر ادا کرتے ہو تو یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ مال بہت زیادہ ہو اور تم شکر ادا بھی نہ کر سکو۔ تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرمایا حضور دعا فرمائے میں مالدار ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری کی بات کرتے ہو، اگر میں چاہوں یہ جو پہاڑ ہے نا یہ سونے چاندی کے ہو جائے، یعنی ترغیب دے رہے تھے کہ مال دنیا کا کوئی اچھی بات نہیں ہے زیادہ ہونا، کہ تم دعا کروانے کے لیے آئے ہو، دعا تو میں کر دوں گا۔ فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہے یہ سونے اور چاندی کے ہو جائیں اور میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر وقت میرے ساتھ ہوں، جتنا مرضی خرچ کرتا رہوں، یہ نہیں کہ پہاڑ یہاں پہ رہیں گے، میں جدھر جاؤں پہاڑ میرے ساتھ ہوں گے اور میں جتنا مرضی خرچ کرتا رہوں۔ لیکن فرمایا کہ اے سالمہ یہ کام بہتر نہیں ہے، اس کے اندر بربادی ہے، خرابی ہے زیادہ مال کا، لیکن نہیں حضور میرے لیے دعا فرمائے میں مالدار ہو جاؤں۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ سالمہ کو مال کے اندر برکت عطا فرما، اسے مالدار کر دے۔ اللہ پاک نے حضور کی دعا قبول فرما۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ حضرت سالمہ کے پاس چند بکریاں تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جیسے کیڑے وافر مقدار کے اندر ہو جاتے ہیں اس طرح بکریاں بڑھتی چلی گئی، یعنی مالدار ہو گئے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ آپ مدینہ کے اندر رہتے تھے، آپ کی بکریاں اتنی ہو گئی، مال اتنا ہو گیا کہ مدینہ کے اندر رہنا دشوار ہو گیا، آپ باہر وادی کے اندر تشریف لے آئے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ پہلے ظہر اور عصر کی نماز ادا کر لیتے تھے جماعت کے ساتھ، لیکن جب مال زیادہ ہو گیا تو ان دو نمازیں صرف پہلے 5 پڑھتے تھے، اب ظہر اور عصر ہی صرف پڑھتے، اس لیے کہ مال زیادہ ہو گیا، اس کے اندر مگن ہو گئے، ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ تو پھر ایسا بھی موقع آیا، اتنا مال بڑھ گیا کہ اس وادی کو چھوڑ کر بھی پھر جنگل کے اندر جانا پڑا۔ اور روایت کے اندر آتا کہ اب جمعہ کے جمعہ آتے تھے، حضرت سالمہ جمعہ کے جمعہ دن آتے تھے، اتنا مگن ہو گئے اپنے کام کے اندر، اتنے مالدار ہو گئے، کام کے اندر لگ گئے، اب جمعہ کے دن صرف آ کر نماز پڑھتے، اور پھر اتنا مال بڑھ گیا کہ جمعہ کے دن بھی نہیں آیا گیا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا، صدقہ خیرات کرنے کا حکم آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ اس سے اتنا ہی زکوٰۃ لے کر آؤ، اتنا مال ہے۔ تو جب وہ صحابی رسول پہنچے انہوں نے کہا کہ اس طرح اتنے مال پہ اتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسا کام ہوا، یہ تو مجھے جزیہ کی ایک قسم لگ رہی ہے، یہ صدقہ خیرات کہاں ہے؟ جزیہ کہتے ہیں قیدی کو قید کر لیا جائے تو اس کو فدیے کے طور پر پیسے لے کر، رقم لے کر، مال لے کر پھر اس کو آزاد کرنا، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو قیدی ہو گیا ہوں، میں اپنا مال کیوں دوں؟ اور صحابی رسول سے کہا کہ آپ آگے سے ہو آئیں، مال لے آئیں، زکوٰۃ لے آئیں لوگوں سے، پھر میرے سے ہوتے جائیں۔ وہ پھر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں واپس حضور کے پاس، میں اس بات پہ غور کروں گا، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اللہ پاک نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 74 اور 75 نازل فرمائی، جس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں سے بعض لوگ جنہوں نے اللہ پاک سے وعدہ کیا کہ اللہ پاک اگر فضل فرمائے ہمیں مال عطا کرے گا تو ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے، ہم نیک اور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا، انہیں فضل سے مال عطا کر دیا، تو فرمایا کہ پھر وہ بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے اور اپنے
احد سے اپنے وعدے سے روگردانی کرنے لگے۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ثعلبہ کے لیے خرابی ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی کسی نے جو ان کے قبیلے کا کوئی بندہ تھا انہوں نے جا کر انہیں بتایا، وہ فوراً دوڑتے ہوئے مال لے کر زکوٰۃ کا حضور کے پاس پہنچے، حضور نے لینے سے منع کر دیا۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بھی اندر زکوٰۃ لے کر آئے، انہوں نے بھی نہیں لیا کہ حضور نے نہیں لی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی آئے، انہوں نے زکوٰۃ لینے سے منع کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی وہ مال کس کام آیا کہ جس مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حقوق کو جو انہوں نے ہمیں لازم کیا تھا کہ تم نے زکوٰۃ ادا کرنی وہ ادا نہیں کر سکے، تو وہ مال صرف دنیا کے اندر رہ گیا۔ اس لیے جب بھی ہمیں اللہ پاک نے مال عطا فرمایا اس میں سے عشر بھی نکالا کریں اور زکوٰۃ بھی نکالا کریں۔ یہ جو آج آندھیوں کا، اولوں کا، بارشوں کا ایسا سلسلہ چلا جن سے فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، گندم کو نقصان پہنچ رہا ہے، گلے کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم زکوٰۃ اور عشر کو ادا نہیں کرتے۔ جب ہم اس کو ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی ہم پر فضل فرمائے گا۔ تو یہ جو چیزیں جو حقوق اللہ کے ادا کرنے والے ہیں اس کو ہم ادا نہیں کرتے۔ اور تاجر کے لیے حضور نے فرمایا یہ بھی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تجارت کے اندر اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرے، اور خاص طور پر جمعے پہ فرمایا کہ جب جمعوں کی اذان ہو جائے تو پھر اپنے کاروبار کو بند کر دو، اسی وقت حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا کہ پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اسی وقت اپنی دکانیں، اپنا کاروبار، ہر چیز بند کر دو۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو بند کرنے کا حکم ہے، نہ کہ اس وقت کھولنے کا حکم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اور کما لیں گے، نہیں، بہتری اس کے اندر نہیں ہے، بہتری اس کے اندر ہے جو اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم بند کر دو، اللہ پاک جمعہ کے بعد پھر تمہیں عطا کر دے گا، اور ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً اس سے بھی بہت زیادہ عطا کر دے گا۔ تو تاجر کو یہ بھی حکم ہے کہ کاروبار کے اندر اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرے۔ اور پھر ایک اور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بات بتلائی کہ اگر کوئی سودا ہو جائے تو اس سودے پہ سودا بھی نہیں کرنا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، اور کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے۔ ایک مسلمان نے سودا کر لیا، اب وہ سودا خراب کر رہا ہے، اس سے زیادہ پیسے دے کر سودا کر رہا ہے، فرمایا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی چیز کا اس کی مقدار سے، اس کی قیمت سے زیادہ جو بولی لگانا ہے، جو مقدار کو، رقم کو بڑھانا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فتح الباری کے اندر روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ضرورت تھی پیسوں کی، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، وہ گھوڑا لے کر بازار کے اندر آئے، اور وہ گھوڑا 500 درہم کا نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں 500 درہم کا فروخت کرتا ہوں۔ جو لینے والے تھے وہ بھی صحابی رسول تھے، جب انہوں نے غور سے دیکھا تو گھوڑا، انہوں نے کہا کہ 500 درہم کا نہیں ہے بلکہ 800 درہم کا ہے، تو آپ اس کو اتنا سستا کیوں فروخت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ پوچھی کہ کیا اس کے پیچھے مجبوری ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، میرا گھوڑا 500 درہم کا نہیں ہے، بہت سستا ہے، لیکن فرمایا اس لیے بیچ رہا ہوں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے رقم لگائی 800 درہم، وہ بیچ رہے تھے 500 درہم کے اندر، فرمایا بیچ اس لیے رہا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، اس پہ ضرورت ہے، اخراجات کرنے ہیں، تو اس لیے میں کم قیمت پہ فروخت کر رہا ہوں کہ شادی نکل جائے، اس پہ جو اخراجات کرنے ہیں اس کی رقم مجھے مل جائے۔ تو اس پر بڑا کمال انہوں نے جواب دیا۔ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی کی شادی پر اتنا خرچ کرنے کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، کوئی شرعی جواز نہیں ہے، اتنا خرچ نہ کرے کہ آپ تنگ ہو جائیں، اپنی چیزیں بیچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال خریدنے کے حکم فرمایا ہے، کسی کی مجبوریاں خریدنے کا حکم نہیں فرمایا۔ فرمایا میں مجبوری کے اندر 500 درہم کے اندر نہیں لوں گا، بلکہ اس کی پوری قیمت 800 درہم ادا کروں گا۔
تو انہوں نے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رقم ادا کی، یعنی 800 درہم دیے اور پھر وہ گھوڑا خرید لیا، یعنی کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے اصول تجارت ہمیں بتائے ہیں، چونکہ ٹائم نہیں ہے تو 2-3 منٹ کے اندر یہ جو 2-3 چیزیں ہیں وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں مختصراً، کہ ایک تو بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری ضرور دیا کرو، اور ایک روایت کے اندر تو یہ ہے نا جو سب نے سن رکھی ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، لیکن ایک اور بھی روایت ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن میں 3 آدمیوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اس کی مخالفت کے اندر، اس کے مقابلے کے اندر، ان میں سے فرمایا ایک بندہ وہ ہے جس کو تم نے مزدور بنا کر لے گئے تھے، اس سے مزدوری کروائی لیکن اس کی مزدوری پوری نہیں دی، مزدوری دی لیکن پوری نہیں دی، جتنا کام کروایا اتنی مزدوری نہیں دی۔ فرمایا کہ اگر مزدوری کم دی تو جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اس مالک کے سامنے کھڑا ہوں گا جس نے مزدوری کم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے مقابلے کے اندر آ جائے، کسی کی مخالفت کے اندر آ جائے اور مزدور کے حق کے اندر آ جائے تو پھر اس کو کون بچا سکتا ہے جس نے مزدور کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس مزدور کو اس سے حق لے کر دیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات معاشرے کے اندر فرمایا کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں، پھل ہے، فصل ہے، کوئی بھی چیز ہے، اور آندھی وغیرہ آئی، سیلاب آیا، اللہ نہ کرے کوئی تباہ کاری ہو گئی، کوئی آفت آ گئی، فرمایا اس کا نقصان ہو گیا تو فرمایا اس کے ساتھ نرمی کرو، اس کا نقصان ہوا ہے، اس کو کوئی منافع نہیں ہوا، فرمایا اس کو نرمی کرو یا اس کو معاف کرو، یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تم پہ انحصار ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ بھی اصول بتایا۔ اور پھر ایک اور بات بتائی کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت سے منع فرمایا، تجارت کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ مسجد کے اندر کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، تو تم اس کو کہو کہ اللہ پاک تمہارے مال کے اندر برکت نہ دے، تمہیں نفع ہی نہ عطا کرے، یعنی منع فرمایا مسجد کے اندر۔ اور تاجروں کے لیے آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بازار کے اندر گئے، تاجر اپنے کاموں کے اندر مگن تھے، کاروبار کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ تم ادھر مگن ہو، اتنے سست ہو، ادھر مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں پہ تقسیم ہو رہی ہے؟ مسجد کے اندر۔ وہ دوڑے گئے، مسجد کے اندر گئے اور پھر واپس آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا کہ حضور تقسیم کر رہے تھے، انہوں نے کہا کچھ نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کچھ نہیں دیکھا، بس یہ دیکھا کچھ لوگ تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور کچھ لوگ حلال و حرام کے مسائل سمجھ رہے تھے، کوئی سمجھا رہا تھا، ہم نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہی تو حضور کی میراث تھی، وہی تو حضور کا ورثہ تھا، وہی تو حضور کی وراثت تھی۔ یہ جو علم دین سیکھنا اور سکھانا ہے یہ بھی تاجروں کے لیے لازم ہے، یہ حضور کی میراث ہے، حضور کی وراثت ہے۔ جب تک سمجھیں گے نہیں مسائل کو تو پھر ہم تجارت کیسے کریں گے، ہم معاشرے کے اندر کیسے چل سکیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو یہ بھی حکم فرمایا کہ میرا دین بھی سیکھو، اگر میرا دین سیکھو گے تو مسئلے مسائل کا پتہ چلے گا، اور جب پتہ چلے گا تو پھر تم تجارت اچھے طریقے کے ساتھ کر سکو گے۔ تو ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب کام کرتے ہیں تو کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، سچ کو فروغ دیں، اور جو نقص اور عیب ہو، جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں ان پر عمل کریں، تو پھر انشاءاللہ یہ معاشرہ جنت بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔